ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب معاویہ جو تھے ان کو اگر شیعہ منافق کہتے ہیں تو یہ ردی میں ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. دوسری طرف آپ کی ویڈیوز کچھ کلپ وائرل ہیں کہ مولا علی کو رلانے والوں کو ان کے معاملات کرنے والوں کو اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, یعنی دبے لفظوں میں آپ ان پہ لعنت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ علماء بڑا سخت آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انڈائریکٹلی بالواسطہ بلا واسطہ ان پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف آپ منافق ماننے کو بھی تسلیم نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ردی میں ٹوکنی پھرے. دوسری طرف آپ ایک مسلمان اگر انہیں سمجھتے ہیں, صحابی سمجھتے ہیں, تو پھر ان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو شاہ جی بڑی خطرناک بات آپ نے کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے یہ مان لیا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے تکلیفیں دی ہیں. میں تو نہیں, تو ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا یہ بات. ہمارا مقدمہ بھائی جنرل لعنت ان لوگوں کے اوپر کرنا جو اہل البیت کے اوپر مظالم کرنے والے ہیں, یہ تو اللہ کی سنت ہے. آیت درود سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بھائی یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب مجھے بتائیں, اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا, اس میں جو جو چیز آئے گی وہ ملعون ہوتا جائے گا. کیا حسن و حسین کے اوپر ظلم کرنا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ کیا سیدنا علی کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ ہماری ماں تو ام سلمہ تو کہہ رہی ہیں, مسند ابی یعلا میں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھی ہے یہ روایت. جب مسند احمد کی حدیث آئی نا مشکات میں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, تو اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ اس کی سند میں کلام ہے, لیکن یہ اپنے متن میں روایت درست ہے اس روایت کی وجہ سے جو مسند ابی یعلا میں ہے, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے, کہ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کے اوپر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی مجال کے ممبر پہ رسول اللہ کو گالی دے. انہوں نے کہا تم علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر سب نہیں کرتے ہو, اور میں رسول اللہ کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ علی سے رسول اللہ محبت کیا کرتے. تو لہذا جب تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, تو تم رسول اللہ کے اوپر یہ سارا بکواس کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کے کون حضرت علی سے محبت کرتا تھا. تو یہ تو بہت حیران کن بات آپ کے ذریعے سے مجھے پتہ چلی ہے کہ علماء, وہ جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے چور کی داڑھی میں تنکا, یہ بات انہوں نے امام غزالی کے بارے میں کی تھی. جب میں نے ان سے 40 کوسچنز میں پوچھا نا کہ امام غزالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے, تو انہوں نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا, ان کو پتہ ہے کہ کس کا نام آ رہا ہے. تو یہ لعنت تو یہ بھی بھیجیں گے. مجھے بتائیں کوئی سنی عالم ایسا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو یہ نہ کہے کہ حضرت علی اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت؟ وہ کہیں گے قرآن میں آیا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت. جنرل تو وہ کہیں گے. تو میں بھی جنرل ہی کہتا ہوں نا, جس سے فٹ اسے گفٹ. اگر یہ کہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اور قرآن کی روح سے بالکل درست. تضاد ڈال دیا نا آپ نے, ایک طرف رہ گئے کہ ہیں یا نہیں ہیں. میں کیا کروں, مجھے قرآن کہہ رہا ہے, مجھے سنت بتا رہی ہے, میں کیا کروں؟ میں حدیثیں ختم کر دوں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا ٹھیک ہے, امت کدھر کی؟ امت یہ تو نہیں کہ 4 مولوی ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو امت بنا لیں گے. امت میں جب کوئی بندہ اٹھا اس طرح کی آواز لے کے, انہوں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. امام نسائی کو شہید کر دیا ان لوگوں نے, امام حاکم کو تکلیفیں دی ان لوگوں نے, شیعت کا الزام لگا دیا امام عبدالرزاق کے اوپر, انہوں نے کو بندہ چھوڑا ہے. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑ گیا, ان کان رفضن حب علی محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو امام شافعی کو تکلیفیں انہی کے بڑوں نے دی تھی نا, تو ان کے بڑے وہ ہیں جو امام شافعی کے مخالفین تھے, جو امام شافعی کو رافضی کہتے تھے, اور ہمارے بڑے امام شافعی ہیں. آپ بتائیں سنی کون ہے؟ سنیوں میں سے اگر شافعی کو نکال دیں تو سنیوں کے پلے کیا شے ہے؟ شافعی وہ امام ہے جو حدیث کا امام, فقہ کا امام, منطق کا امام. امام شافعی سے بڑا کوئی بھی مسلم ہسٹری میں صحابہ تابعین کے بعد آپ بندہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جو ہر فن مولا ہو.
امام حنیفہ حدیث میں ضعیف تھے, کسی محدث نے ان سے حدیث نہیں لی, فقہ میں وہ امام تھے. لیکن احمد بن حنبل حدیث میں بہت بڑے تھے, فقہ میں وہ شافعی کے مقابلے پہ نہیں تھے. امام شافعی تو اللہ نے ان کو اتنی غیر معمولی صلاحیتیں دی تھی, ہم تو انہیں دوسری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں. پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں, وہ بھی صدی کے کنارے پہ آئے ہیں, 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, کیونکہ حدیث ہے ابو داؤد میں کہ صدی کے کنارے پہ وہ آئے گا. اور امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی دوسرے کنارے پہ. تو امام شافعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجدد بھی ہیں. تو اگر امام شافعی کو ان کے بڑوں نے رافضی کہہ دیا, ہمارے بڑے شافعی کو, اور یہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارا تو فخر ہے کہ ہم امام شافعی کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا